بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PSA ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد احمد ساجد۔ رمضان المبارک کی آج چوتھے روزے کی لائیو ٹرانسمیشن میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں حضرت علامہ مولانا قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں متحدہ امن فورم پاکستان کے اور امیر جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی حویلی لکھا، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے علاقہ کے معروف قاری قرآن ثناخان مصطفیٰ نعت گو شاعر حافظ فضل احمد شاکر صاحب۔ میں اپنے دونوں مہمانوں کو آج کے پروگرام برکت رمضان میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں ملتمس ہوں جناب حافظ فضل احمد شاکر صاحب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک
یا حبیب اللہ. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، مجھ خطا مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا. اور یاد آتی مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا. اور چھوڑ
کے آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، آ رہا ہوں، میرا سامان مدینے میں رہے، مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے، بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے۔ ماشاءاللہ جناب حافظ صاحب سلامت رہیں۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کلام پیش کر رہے تھے ہمارے علاقہ کے معروف ثناخوان مصطفیٰ جناب حافظ فضل احمد شاکر صاحب، جو کہ بہت بڑے نعت گو شاعر بھی ہیں۔ تو ناظرین، آج کا موضوع آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کے حوالہ سے افضل ترین ہستی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہوا ہے حضرت علامہ قاری ندیم سرور معاویہ صاحب، چیئرمین متحدہ امن فورم پاکستان، امیر جمعیت اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی۔ اے رسول امی خاتم المرسلین، اے رسول امی خاتم المرسلین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الآخرین، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس جہاں میں ہوا، آسماں میں ہوا، کیا عرب کیا عجب سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اور دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھی نہیں کسی نے اگر شان مصطفیٰ، دیکھیں کہ جبرائیل بھی ہے دربان مصطفیٰ۔ اور میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر، میری ہزار جاں ہو قربان مصطفیٰ۔ اور رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ۔ تو ناظرین، آج اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری ندیم سرور صاحب۔ سر، آپ کا بہت شکریہ، اور آج کے عنوان کے حوالہ سے PSA ڈیجیٹل کے ناظرین کو آگاہ فرمائیے گا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانیں جو ہیں وہ وراء الورا ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے
نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونین کو سجایا گیا۔ اللہ، کتاب فطرت کے سرے ورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا۔ ناظرین کرام، یہ عنوان ایسا عنوان ہے کہ خود بخود اس پہ ایمانی جذبات کا اور ایمانی حلاوت کا محسوس ہونا یہ ایمان کی نشانی ہے۔ یہاں تک بات ہے افضلیت رسول کی، بنیادی عقیدہ ہے کہ جیسے امتی کے لیے یہ اعتقاد ضروری ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، ویسے ہی ایک امتی کے لیے لازم ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت اور اکملیت کو تسلیم کرنا۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، رسول ہیں، لیکن سب سے افضل نہیں، تو اس بندے کا سرکار کو رسول ماننا اور نبی ماننا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ ایمان کی فکر کرے، پھر اس بندے کو اپنے ایمان کی فکر کرنا چاہیے۔ اور وجود مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نبوت، یہاں پر ایک جملہ کہوں، سارے نبی محترم ہیں، سارے انبیاء کامل ہیں، لیکن میرے نبی اکمل ہیں۔ یہ بہت سمجھنے کی بات ہے، اس میں عقیدت بھی ہے اور عقیدہ بھی ہے۔ کائنات میں دو طبقے ایسے ہیں، طبقہ ہے جو بندوں کے ووٹوں سے نہیں بنتا۔ انبیاء کا طبقہ، نبی بننا یہ عبادت کی بنیاد پر نہیں ہے، کوئی بندہ کثرت عبادت کی بنیاد پر نبوت تک پہنچ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی بندہ لوگوں کے ووٹ زیادہ ہو جائیں، امت بڑھ جائے تو وہ نبی بڑا ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ساری دنیا لوگ مل کر اس کی نبوت کا انکار کریں تو اس کی شان نبوت میں کوئی فرق آ جائے گا۔ لوگوں کے ووٹوں سے نبی نہیں بنتا، لوگوں کے ووٹ سے ایم این اے بنتا ہے، لوگوں کے ووٹ سے ایم پی اے منتخب ہوتا ہے، لوگوں کے ووٹ سے کونسلر بنتا ہے، لوگوں کے ووٹ سے وزیر اعظم، یہ عوام کی طاقت سے، حتیٰ کہ صدر مملکت وہ عوام کی طاقت سے کہ ایم این اے ایم پی ایس اسے منتخب کرتے ہیں۔ کائنات میں دو طبقے ایسے ہیں کہ جن کا تعلق عوام کے منتخب کرنے سے نہیں ہے۔ نمبر ایک طبقہ انبیاء کا، نمبر دو طبقہ اصحاب و اہل بیت کا طبقہ ہے کہ جنہیں لوگوں نے منتخب نہیں کیا، انہیں خود رب نے منتخب کیا ہے۔ اور اس میں بھی بڑی عجیب بات، پھر نبیوں میں امام الانبیاء کی بات، انبیاء کے بعد امام الانبیاء کی بات، کہ امام الانبیاء میرے نبی کی افضلیت آپ اس نقطے سے بھی سمجھیں کہ اللہ نے عالم ارواح کا میدان سجایا، وہاں پر انبیاء کو بلوایا، اللہ نے تاج نبوت انبیاء کے سر پہ سجایا، میرے اور آپ کے رب نے ایک اسٹیج لگایا، پھر میرے آقا کی ذات، میرے آقا کا وجود، میرے نبی کا عنوان، میرے نبی کی شان، میرے نبی کی افضلیت، کہ اللہ نے میرے نبی کو وہاں پہ بٹھایا۔ پھر اللہ نے، میں اجمال عرض کر رہا ہوں، پھر اللہ نے ان سارے انبیاء سے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ،
میں اس کا مرادی ترجمہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے انبیاء سے فرمایا کائنات کا سب سے مقدس طبقہ نبیوں کا طبقہ ہے. اللہ نبیوں کو بلا کر فرما رہے میرے انبیاء کی جماعت میں تجھے نبوت بھی دوں گا, میں تمہیں تاج نبوت بھی عطا کروں گا, تمہیں اوصاف بھی ملیں گے, کمالات بھی ملیں گے, معجزات بھی ملیں گے, تمہیں یہ ساری نعمتیں ملیں گی, تمہیں میں شان قدر و منزلت عطا کروں گا, لیکن اس کی شرط صرف ایک ہے کہ تمہیں افضلیت محمد الرسول اللہ کو تسلیم کرنا ہوگا. سبحان اللہ, کیا بات. میرے نبی کے وجود کی برکت اور نبی کے وجود کے صدقے سے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا. مانتے ہیں کہ یوسف صدیق اللہ ہیں, مانتے ہیں کہ نوح نجی اللہ ہیں, مانتے ہیں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہیں, مانتے ہیں کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہیں, مانتے ہیں کہ عیسیٰ روح اللہ ہیں, مانتے ہیں کہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں, لیکن ان سب نبیوں کو جو اوصاف ملے وہ ذات مصطفیٰ کا صدقہ ہے. سبحان اللہ, کیا بات. یہاں پر ایک اور نقطہ عرض کروں پھر اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. میرے شیخ متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ کا یہ جملہ ہے. شیخ فرماتے ہیں کہ اللہ نے میرے نبی کو مرکز بنایا ہے, باقی انبیاء کو شاخیں بنایا ہے. جیسے ہر بندے کے وجود میں ایک مرکز ہوتا ہے, جیسے جسے دل کہتے ہیں, انسانی باڈی میں دل مرکز ہے, انگلیاں شاخ دل مرکز, آنکھ شاخ دل مرکز, ناک شاخ دل مرکز, کان شاخ. ہر انسان کے وجود میں دل مرکز, باقی اس کے اعضاء جو ہیں وہ شاخیں ہیں. میرے نبی مرکز ہیں, باقی سب انبیاء شاخیں ہیں. میرے نبی مرکز ہیں علم کا, جناب خضر شاخ ہیں علم کی. میرے نبی مرکز ہیں جمال کا, حسن کا, جناب یوسف شاخ ہیں حسن کی. میرے نبی مرکز ہیں اخلاق کا, جناب عیسیٰ شاخ ہیں اخلاق کی. میرے نبی مرکز ہیں جلال کا, تو جناب موسیٰ شاخ ہیں جلال کی. میرے نبی مرکز ہیں, باقی سب انبیاء شاخیں ہیں. بات آئی تو کہتا جاؤں کہ جیسے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نے معراج کی رات حضرت یوسف سے ملاقات ہوئی, میں نے اپنے بھائی یوسف کو دیکھا, اللہ نے کائنات کا آدھا حسن جناب سیدنا یوسف علیہ السلام کو دے رکھا تھا. اس پر علماء نے لکھا کہ اللہ نے کائنات کا آدھا حسن جناب یوسف کو دیا اور سارا حسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. حضرت یوسف کو آدھا دے کر ظاہر کر دیا, پاک پیغمبر کو سارا دے کر اللہ نے چھپا دیا, وگرنہ کسی آنکھ میں تاب نہ تھی کہ وہ دیدار مصطفیٰ کر سکتا. کسی آنکھ میں تاب نہ تھی کہ وہ دیدار مصطفیٰ کر سکتا. اللہ نے کائنات کا آدھا حسن جناب یوسف کو دیا اور اسے چھپا دیا. کسی نے ام المومنین صدیقہ کائنات طیبہ طاہرہ ماں عائشہ سے پوچھا, اماں جی فرمائیے حسن یوسف اور حسن محمد کا فرق کیا ہے؟ میری اور آپ کی ماں نے کہا حسن یوسف اور حسن محمد کا موازنہ بھی نہیں کیا جا سکتا. حسن یوسف اور حسن محمد کا فرق پوچھنے والوں, جن عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا حسن یوسفی برداشت نہ کر سکی, ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی, ایمان نصیب نہیں ہوا. حسن یوسف پر فدا ہونے والی, حسن یوسف سے متاثر ہونے والی زنان مصر تھی اور حسن محمد پہ فدا ہونے والے مردان عرب تھے. جن عورتوں نے یوسف کے حسن کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی. یہاں پر پھر ایک نقطہ عرض کرتا ہوں کہ جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا, جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا انہوں نے شاخ بدن کو کاٹا. جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا انہوں نے شاخ بدن کو کاٹا. حضرت یوسف شاخ حسن ہے اور انگلیاں شاخ بدن ہے. جنہوں نے شاخ حسن کو دیکھا انہوں نے شاخ بدن کو کاٹا. جنہوں نے مرکز حسن کو دیکھا انہوں نے مرکز بدن دل, اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم, انہوں نے دل کے سودے کیے.
تو جنہوں نے حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا انہوں نے ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کے حسن کو دیکھا وہ بدر و احد میں گردنیں کٹوا گئے۔ تو گویا میرے نبی مرکز ہیں، باقی سب انبیاء شاخیں ہیں۔ جیسے تالاب والا پانی پاک ہوتا ہے، تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے، سب انبیاء کو جو اوصاف ملے، کمالات ملے، معجزات ملے، وہ سارے حق ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ سب انبیاء کو کمالات ملے ہیں، میرے نبی سے کمالات نکلے ہیں، میرے نبی سے کمالات نکلے ہیں۔ باقی انبیاء کو معجزات ملے ہیں، میرے نبی کے وجود سے معجزات نکلے ہیں۔ سب انبیاء اور میرے آقا، فرق کیا ہے انبیاء کا اور امام الانبیاء کا؟ جیسے ایک پانی تالاب پرانے زمانوں میں دیہاتوں میں مساجد کے اندر بھی نظام تھا، دیہاتوں میں بھی نظام تھا کہ تالاب بنائے جاتے تھے، اس میں پانی جمع ہوتا تھا، وہ پانی پاک ہے، اس سے کپڑے دھوئیں، آپ غسل کریں، اس سے وضو کریں، پانی پی لیں، تالاب والا پانی پاک ہے، اس کی ایک مخصوص گہرائی ہے، اس کا ایک حدود اربع ہے، وہ پانی پاک ہے۔ تالاب میں پانی جمع ہوتا ہے لیکن چشمے جیسا نہیں، چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ میرے آقا سے اوصاف نکلے ہیں، باقی انبیاء کو ملے ہیں۔ میرے آقا مرکز ہیں، باقی سب انبیاء شاخیں ہیں۔ تو یہ وجود مصطفیٰ جس کی میں بات کر رہا تھا، کائنات میں دو طبقے ایسے ہیں کہ جنہیں اللہ نے عزت دی، فضیلت دی، لیکن وہ فضیلت اور عزت وہ صدقہ ہے وجود مصطفیٰ کا، کہ اللہ نے سارے انبیاء کو بٹھایا، بلوایا، تاج سجایا اور فرمایا کہ تم اگر افضلیت محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتے ہو تو پھر تمہیں یہ سارے اوصاف ملیں گے۔ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ تب جا کر پھر عیسیٰ روح اللہ بنے، پھر موسیٰ کلیم اللہ بنے، پھر آدم خلیل اللہ بنے، پھر اسماعیل ذبیح اللہ بنے۔ سب نبیوں کو یہ فضیلتیں ملی ہیں، لیکن یہ فضیلت ملی ہے میرے آقا کی افضلیت کے صدقے سے، سرکار کے وجود کی برکت سے۔ نمبر 2 طبقہ وہ اصحاب مصطفیٰ کا ہے، وہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ اللہ نے آدم اول سے لے کر آدم آخر تک اللہ نے عالم ارواح کا میدان سجایا۔ یہ عالم ارواح، یہاں پہ اللہ نے اپنی الوہیت، اپنی توحید کا اقرار لیا تھا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہی میدان عرفات ہے، یہاں آج بھی ہم احرام باندھ کے حاضر ہوتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدا لگاتے ہیں۔ تو اللہ نے عالم ارواح کا میدان سجایا، اور وہاں پر اللہ نے انبیاء کے طبقے کو الگ کیا، انہیں اللہ نے منتخب کیا، اور پھر دوسرا طبقہ حضرت آدم تا آدم آخر، اللہ نے سارے نبیوں کو الگ کرنے کے بعد ساری انسانوں کی روح پہ اللہ نے نگاہ ڈالی، جو سب سے بہترین قلوب تھے، سب سے بہترین نفوس تھے، سب سے بہترین وجود تھے، اللہ نے انہیں اصحاب محمد بنا دیا۔ تو یہ دونوں طبقے، اور یاد رکھیں کہ صحابہ کو جو عزت اور عظمت ملی ہے، اس کا سبب عبادات نہیں ہے، روزے نہیں ہیں، اگرچہ ان کی عبادات، ان کے اعمال اس درجے کو ہیں کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ، میرا کوئی یار مٹھی جو کی دے دے اور بعد میں آنے والا احد پہاڑ بھی صدقہ کر دے تو میرے یار کی مٹھی جو کو نہیں پہنچ سکتا۔ اصحاب محمد وہ ہیں کہ ان کی عبادات کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، ان کی ریاضت کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اصحاب محمد وہ ہیں کہ جن کے ایمان کو بھی اللہ نے امت کے لیے معیار بنایا، ان کے اعمال کو بھی اللہ نے امت کے لیے معیار بنایا، اور انہیں اللہ نے یہ فضیلت عبادت کی وجہ سے نہیں، اگرچہ ان کی عبادت اس درجے کی ہے کہ اگر وہ آپس میں بیٹھ کر گفتگو کریں، اگر وہ آپس میں بیٹھ کر ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ابھی گفتگو ختم نہ ہو، جبریل امین آ کر کہے کہ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ تنجیکم من عذاب علیم۔ اصحاب محمد وہ ہیں کہ اگر وہ آپس میں کلام کریں قرآن بن جائے۔ اصحاب مصطفیٰ وہ ہیں کہ اگر وہ آگے بڑھے قرآن بن جائے۔ اصحاب مصطفیٰ وہ ہیں وہ تلوار اٹھائیں
قرآن بن جائے. اصحاب محمد وہ ہیں کہ اگر وہ گھوڑوں پہ بیٹھیں خود رب فرمائے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. اصحاب مصطفیٰ وہ ہیں کہ اگر صحابہ وہ جنگ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو وہ قرآن بن جائے. صحابہ وہ ہیں ان کے دل میں خیال آئے وہ قرآن بن جائے. صحابہ تہجد کے مصلوں پہ تڑپیں جبریل آ کر کہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اصحاب محمد وہ ہیں کہ اگر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں قرآن کہے تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا کہ میرے محبوب اے اکھاں دے آنسو سچے نے. اصحاب محمد وہ ہیں وہ نبی کو دیکھے قرآن بنے, نبی ان کو دیکھے قرآن بنے. اصحاب مصطفیٰ وہ ہیں, اصحاب مصطفیٰ وہ ہیں ان کے دل میں خیال آئے اللہ قرآن بنا دے. بہت سارے قرآن کے مقامات ایسے ہیں دل میں عمر کے خیال آئے پردے کی آیات آ جائیں, دل میں عمر کے خیال آئے اللہ نے صبح و شام کسی کے گھر میں داخل ہونے کے ضابطے اللہ نے سورہ نور میں نازل کر دیے. قرآن کریم کے متعدد مقامات ہیں. اب ہمارا وہ موضوع نہیں. اصحاب محمد وہ ہیں ان کا خیال آئے, انہیں خیال آئے تو قرآن بنے. اس سے اگلا جملہ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. اصحاب محمد وہ ہیں انہیں خواب آئے اللہ قیامت تک اذان بنا دے. اس سب کچھ کے باوجود انہیں جو مقام عزت قدر و منزلت نصیب ہوئی وہ عبادات کی وجہ سے نہیں. اگرچہ ان کی عبادت کو کوئی نہیں پہنچ سکتا لیکن انہیں جو مقام ملا وہ عبادات کی وجہ سے نہیں, وہ صحبت رسول دیدار مصطفیٰ کی وجہ سے ملا ہے. نبی کی اس نسبت تو اللہ نے دوسرا طبقہ عالم ارواح میں آدم اول سے لے کر آدم آخر تک انبیاء کو الگ کرنے کے بعد جو سب سے بہترین طبقہ تھا نا انہیں اللہ نے منتخب کیا, انہیں اللہ نے عزت دی, انہیں اللہ نے فضیلت دی اور انہیں صحابہ و اہل بیت کا طبقہ بنا دیا. تو اب یہ دونوں طبقے جو عزت اور فضیلت کے اس مقام پہ پہنچے ان کے اس مقام پہ پہنچنے کا سبب وہ وجود مصطفیٰ ہے. ان کا اس مقام پہ پہنچنے کی وجہ ان کے اعمال نہیں ہے نہ لوگوں کا انتخاب ہے بلکہ ان کا اس مقام پہ پہنچنے کا سبب وہ افضلیت رسول ہے کہ یہ کس نبی کے صحابی ہیں اور انبیاء کو جو مقام ملا. اب دیکھیں مختلف جہانوں میں میرے اور آپ کے رب نے عجیب نظام بنایا. ایک عالم ارواح مختلف جہان ہیں, ان میں 4 معروف جہاں ہیں, عالم ارواح, پھر عالم دنیا اور پھر عالم برزخ اور پھر عالم حشر. یہ چاروں جہاں وہ ہیں کہ جن جہانوں کی رعنائیاں میرے نبی کے وجود کی برکت اور صدقے سے ہیں. عالم ارواح انتظار کی جگہ, عالم دنیا کام کی جگہ, عالم برزخ آرام کی جگہ, عالم حشر انعام کی جگہ. اب ان چاروں مقاموں پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہاں کی رعنائیاں, عزتیں, عظمتیں, رفعتیں, برکتیں اگر مجھے اور تجھے نصیب ہوں گی تو اس کا سبب وہ میرے آقا کا وجود ہوگا. عالم ارواح میں سارے لوگ پریشان ہیں. اللہ پوچھ رہے ہیں الستو بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں. حضرت آدم تا عیسیٰ انبیاء موجود ہیں, ساری انسانیت موجود ہے اور سب خاموش ہیں. پھر اللہ نے پوچھا الستو بربکم, بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں. تو پھر ایک روح بولی ہے, ایک وجود بولا ہے, ایک آواز آئی ہے اور وہ آواز مصطفیٰ ہے. میرے نبی نے فرمایا قالوا بلا, کیوں نہیں, قالوا بلا. پھر جب میرے نبی بولے اس سوال کا جواب پھر انبیاء کی زبانوں پہ ترانہ بن کے گونجا. تو میرے نبی عالم ارواح میں بھی عزت کا سبب ہے جو انبیاء کو ملی. میرے نبی عالم ارواح میں عظمت کا سبب ہے جو صحابہ و اہل بیت کو ملی. پھر عالم دنیا ہے, عالم دنیا میں اگر نبی کی نسبت بندے کو نصیب ہو جائے, بندہ منہ سے روزہ رکھے, منہ سے تعفن اور بدبو آئے تو خالق کہتا ہے میرے نزدیک یہ مشک و عنبر سے زیادہ قیمتی ہے. یہ بندے کا کمال نہیں ہے, یہ نسبت رسول ہے. اگر یہ نسبت نصیب ہو گئی
اور بندہ جناب سجدے میں ہے، نماز میں ہے، عبادت میں ہے، تو وہ فرشتے جو حاملین عرش ہیں، وہ فرشتے جنہوں نے اللہ کے عرش کو اٹھا رکھا ہے، جو اللہ کے قرب میں ہیں، وہ فرشتے جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربی، وہ فرشتے جو ہر وقت جن کی زبان پہ اللہ کی حمد ہے، سبوح قدوس سبوح قدوس سبوح قدوس۔ میرے نبی کی نسبت والا امتی جب کوئی عمل کرتا ہے نا، درود پاک پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزہ رکھتا ہے، یہ سرکار کی نسبت سے اللہ نے اسے یہ عزت دی کہ وہ فرشتے جو اللہ کے عرش حاملین عرش ہیں، وہ یہ تسبیح روک دیتے ہیں، سبوح قدوس کی تسبیح روک دیتے ہیں، اور وہ تسبیح روک کر سرکار کے امتی کے لیے سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ یہ 24ویں پارے میں، اور وہ تسبیح کرتے ہوئے، تسبیح روک کر جو سفارش کرتے ہیں اس کے الفاظ بھی اللہ نے بیان کیے، اور وہ اللہ سے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے نو معاف کر دے۔ صرف اسے نہیں، ومن صلح من آبائہم، اللہ اس دے پیو دادے نو بھی معاف کر دے۔ اتنی دعائیں جو ہم بھی اپنے بڑوں کے لیے نہیں مانگتے، سرکار کی نسبت سے اللہ اس امتی کے عمل کو۔ اچھا یہاں پر ایک بات عرض کرتا ہوں، اعمال کی برکت ساجد صاحب نصیب ہوتی ہے، کبھی چہرے کی نور کی صورت میں، کبھی قلب کے اطمینان کی صورت میں، کبھی معاشرے میں امن کی صورت میں، یہ اعمال کی برکات ہوتی ہیں، کبھی معاشرتی زندگی میں، کبھی معاشی زندگی میں اعمال کی برکت ہے جی، اعمال کی برکت۔ اور قبر میں بھی ایسا ہوتا ہے جی، اعمال کی وجہ سے قرآن عمل ہے، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، اعمال کی وجہ سے جناب بندہ قبر میں گیا، روزہ آ گیا، نماز آ گئی، قرآن آ گیا، یہ ساری باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ تو یہ اعمال کی وجہ سے برکات ہیں، اعمال کی وجہ سے بندے کے لیے یہ خیر کے پہلو ہیں، نور ہے، انوارات ہیں۔ اور یہ اعمال کہاں سے آئے ہیں؟ اگر اعمال کی وجہ سے زندے بندے کو نور، اعمال کی وجہ سے اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں استغفار کریں، اعمال کی وجہ سے اس بندے کے لیے اللہ کے فرشتے آمین کہیں، اعمال کی وجہ سے یہ قرب الہیہ میں چلا جائے، اعمال کی وجہ سے اسے فرشتے سلام کریں، اعمال کی وجہ سے من بین یدیہ و من خلفہ رصدا، آگے پیچھے دائیں بائیں فرشتوں کا حصار ہو جائے، اعمال کی وجہ سے فرشتے اس سے مصافحہ کریں۔ اگر اعمال کی برکت اتنی زیادہ ہے تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اعمال ملے ہیں ذات نبوت کے صدقے سے، اعمال نکلے ہیں نبی کے وجود سے۔ نماز ملی ہے صدقہ وجود مصطفیٰ کا، قرآن ملا ہے صدقہ وجود مصطفیٰ کا، نبی کا وجود ہے تو نماز، نبی کا وجود پہلے، قرآن بعد میں، نبی کا وجود پہلے، نماز بعد میں۔ اگر یہ اعمال قبر میں نور بن سکتے ہیں تو ذات قبر میں بندے کے لیے نور کیوں نہیں بن سکتی؟ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ان کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، ان کے سبحان ہو اللہ، جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہوگی، اور سارے اعداد فضیلت والے میرے آقا کی نسبت سے ملا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، بے شک بے شک، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعمال، وہ فرشتے جو اعمال میں سبوح قدوس سبوح قدوس، ادھر نبی کی نسبت سے امتی زمین پہ سجدہ کر رہا ہے، اعمال کر رہا ہے، وہ اپنی تصویر روک کر کہتے ہیں اللہ اس بندے کو معاف کر دے، ومن صلح من آبائہم، اس کے باپ دادا کو معاف کر دے۔ صرف یہ نہیں، وازواجہم، اللہ اس کی بیوی کو بھی معاف کر دے۔ کیا بات ہے۔ اور پھر یہیں پہ بس نہیں، اللہ ان دیاں نسلاں نو معاف کر دے، ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اللہ اس کی نسلوں کو بھی معاف کر دے۔ تو نبی کے وجود کے صدقے سے اگر عمل زمین پہ کیا، عالم دنیا کی بات کر رہا ہوں، اگر نبی کی نسبت عالم دنیا میں نصیب ہو گئی، بندہ زمین قدم پہ رکھتا ہے، بندہ قدم زمین پہ رکھتا ہے، فرشتے تھلے پاروش آندے نے، آؤ جی میرے اتنے رکھو۔ کیا بات۔ وجہ
نسبت رسول ہے، نسبت رسول ہے، اور پھر بندہ مر گیا اس نسبت کے ساتھ، ابھی وہ جی رہا ہوتا ہے، اللہ اسے اس کی جنت دکھا رہے ہوتے ہیں۔ پہلی امتوں کا ایک بندہ ہے حبیب نجار، ترخان کا بیٹا ہے، وہ جب اپنے وقت کے نبی کے دین کے لیے جب وہ پھانسی کے پھندے پہ جھول رہا تھا، ابھی وہ زندہ تھا، تو اللہ نے کہا قیل ادخل الجنہ، وہ سامنے تیری جنت ہے دیکھ لے، اس میں داخل ہو جا، قیل ادخل الجنہ، اس نے کہا قال یا لیت قومی یعلمون، ہے کاش کہ میری قوم کو پتہ چل جائے کہ اس کے بدلے میں اللہ مجھے دے کیا رہا ہے۔ بما غفر علی، اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دی، جیتے جی اللہ نے جنت دکھا دی۔ وہ پہلی امتوں کا پہلے نبیوں کا امتی ہے، اور سرکار کے امتی کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں جیسے میرے نبی سارے نبیوں کے امام ہیں، یہ امت ساری امتوں کی امام ہے، اس کے اعزازات پہلی امتوں سے زیادہ ہیں۔ یہ امتی فوت ہو، اللہ کے نبی مسجد میں تشریف فرمائے، جبریل امین آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نگاہ نبوت اٹھا کر دیکھے، نبی دا ویکھنا تے امت دا ویکھنا ایک جہا نہیں ہے، نبی کا دیکھنا اور امتی کا دیکھنا ایک جیسا نہیں ہے، نبی کا بولنا اور امتی کا بولنا ایک جیسا نہیں ہے، نبی کا سننا اور امتی کا سننا یہ ایک جیسا نہیں ہے۔ نبی دیکھے بیت اللہ میں کھڑے ہو کر اور بیت المقدس کے احوال بتائے بھی، سنائے بھی، دکھائے بھی، نبی کا یہ دیکھنا ہے۔ نبی وہاں سے کھڑے ہو کر آخر زمانے کے احوال بتائے، یہ نبی کا دیکھنا ہے، اور نبی کا سننا، اللہ کے نبی مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے اور آنے والا آیا، پوچھا کیسے آئے ہو، عرض کرتا ہے سرکار میں ملاقات کے لیے آیا ہوں، فرمایا نانا جھوٹ بولتا ہے، یہ زمانہ وہ ہے جب یہ انٹرنیٹ بھی نہیں تھا، موبائل بھی نہیں تھا، سیٹلائٹ بھی نہیں تھا، ڈاک کا نظام بھی نہیں تھا، موبائل فون بھی نہیں تھا، دوسرا فون بھی نہیں تھا، کوئی تار کا سسٹم بھی نہیں تھا، وائرلیس سسٹم نہیں تھا، یہ میرے نبی کی نبوت ہے۔ وہ پوچھتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کیسے آئے ہو، کہتا ہے جی ملاقات کے لیے آیا ہوں، فرمایا نہیں تیری فلاں بندے کے ساتھ حتیم والی جگہ پہ بیٹھ کر یہ گفتگو ہوئی، میرے قتل کا ارادہ بنا، پھر وعدہ ہوا، اور تیرے بچوں کی کفالت کا ذمہ اس نے اٹھایا، اب تو مجھے قتل کرنے کے لیے آیا اور اب جھوٹ بولتا ہے۔ نبی مسجد نبوی میں بیٹھ کر حتیم والی جگہ کی خبر میرا رب اپنی قدرت کے ساتھ اپنے حبیب کو سنائے اور نبی آنے والے کو بتائے، یہ نبوت ہے، یہ افضلیت ہے۔ تو نبی کا دیکھنا بھی معجزہ، بلکہ اگر میں یوں جملہ کہوں کہ نبی کا دیکھنا بھی معجزہ، نبی کا سننا بھی معجزہ، اور نبی کا بولنا بھی۔ میدان عرفات ہے، 1.25 لاکھ صحابہ ہیں، بعض نے اس سے زیادہ کی تعداد لکھی۔ میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پہ سوار ہیں، خطبہ حجت الوداع ارشاد فرما رہے ہیں، سپیکر کا کوئی انتظام نہیں ہے، یہاں 100-200 بندے کو اگر خطاب کرنا ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا سپیکر ہونا چاہیے، ساؤنڈ سسٹم ہونا چاہیے۔ ساجد صاحب کو ایک ہفتہ پہلے ہم بک کرتے ہیں، قربان جائیں 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، میدان عرفات ہے، دنیا ہے، اور میرے آقا اپنی اونٹنی پہ بیٹھے ہیں، میرے نبی بول رہے ہیں۔ میرے نبی کا بولنا معجزہ ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو تو بھی معجزہ ہے، سرکار کے فرمان کی صورت میں ہو تو بھی نبی کے بول آج تک گونج رہے ہیں، آج تک محفوظ ہیں، یہ نبی کا معجزہ ہے۔ تو نبی کا بولنا معجزہ، اللہ کے نبی اپنی سواری پہ ہیں، سرکار خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ میرے نبی نے جو تقریر واز کی، سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوا سرکار کا غلام، جس آواز میں سماعت کر رہا تھا، سن رہا تھا، سب سے آخر میں کھڑا ہوا بندہ امتی بھی اسی آواز میں، اسی انداز میں، اسی آواز کے ساتھ اس کے کان سماعت کر رہے تھے۔ تو میرے نبی کا بولنا بھی معجزہ، دیکھنا بھی معجزہ، سننا بھی معجزہ، چلنا بھی معجزہ۔ ہر نبی کو اللہ نے معجزات عطا کیے ہیں، کسی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 4 معجزے، لیکن میرے آقا کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنا دیا۔ پھر چونکہ وقت پورا ہوا چاہتا ہے، میں تھوڑے وقت میں 1-2 باتیں اور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ باقی انبیاء کو بھی معجزات ملے، کب؟ جب وہ نبی آئے، 40 سال قوم میں گزارے، پھر دین کی دعوت دی، قوم نے مطالبہ کیا، نبی نے اللہ سے دعا کی
اور اللہ نے معجزہ دے دیا. پھر جب وہ نبی دنیا سے گیا تو معجزہ بھی ساتھ لے گیا. لیکن قربان جائے میرے آقا پر، آپ ابھی دنیا میں نہیں آئے، آپ کے آباء و اجداد کی پیشانیوں پہ جو نور نبوت چمکا یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. پہلے انبیاء کو جو عظمتیں ملی یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، معجزات کا ظہور پہلے، آپ کی ولادت معجزہ، آپ کا بچپن معجزہ، آپ کی جوانی معجزہ، اعلان نبوت معجزہ. پھر میرے نبی دنیا سے جنت میں تشریف لے گئے. میں جنت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ نبی کی موت وہ موت نہیں ہے جو عام امتی کی موت ہے. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سارے نبی وہ سارے کے سارے زندہ، اور اس پر حدیث بھی ہے، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، سب انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور وہ نماز پڑھتے ہیں. اگر سارے انبیاء زندہ ہیں اس شان کے ساتھ تو امام الانبیاء کی شان کیا ہوگی؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا کو اللہ نے معجزہ بنایا. نبی جنت میں چلے گئے، باقی انبیاء دنیا سے گئے تو معجزات ساتھ لے گئے. میرے نبی دنیا سے جنت میں گئے تو معجزات امت کے لیے قرآن کی صورت میں چھوڑ گئے. تو میرے نبی کی ساری ادائیں معجزہ ہیں. تو میرے نبی عالم ارواح کے لیے بھی، عالم دنیا کے لیے بھی، عالم برزخ جسے ہم قبر کہتے ہیں، میرا بڑا دل چاہ رہا تھا کہ میں احوال قبر اور وجود مصطفیٰ کے حوالے سے بات کروں. میں میدان معاشر میں اللہ کے نبی کی افضلیت عرض کروں کہ جہاں پر لوگ کبھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور وہ سارے اپنی اپنی جگہ پہ پریشان ہوں گے. میں اجمال عرض کر رہا ہوں، اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. پھر ایک ایسی ہستی کی طرف اشارہ ہوگا، یہاں سے افضلیت محمد مصطفیٰ سمجھ آتی ہے کہ میرے آقا کی خدمت میں عرض کیا جائے گا. پھر میرے آقا اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، پھر ارشاد ہوگا ارفع راسک یا محمد، میرے پیارے سر اٹھائیے. آپ کی تو شفاعت قبول ہوگی، آپ کی تو سفارش قبول ہوگی. میرے نبی کے صدقے سے جیسے عالم ارواح میں سارے نبیوں کو ایک تسلی ملی تھی نا، عالم حشر میں بھی ایسا ہوگا کہ میرے نبی سارے نبیوں کے لیے رحمت کا سبب بنیں گے. آپ کی باتیں جو ہیں، ایک ایک بات آپ کی بڑی قیمتی ہے، لیکن ہمارے اس معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، بدبخت لوگ ایسے بھی ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈکیتی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جن کو ہم قادیانی کہتے ہیں، مرزائی کہتے ہیں، وہ لعنتی مردود. ان دنوں میں بھی انہوں نے اپنا جو ہے وہ ایک نیٹ ورک بنا رکھا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالے سے ہمارے جو سیدھے سادھے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کے بارے میں بھی ذرا ارشاد فرمائیے گا. آپ کا سوال بہت اہم ہے. بنیادی طور پر یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے دور کے جو قادیانی ہیں یا اس سے پہلے جن لوگوں نے اعلان نبوت کیے، یہ سارے کے سارے مرتد ہیں، زندیق ہیں. کبھی سوچا کہ ہمارا مسئلہ کبھی ہندو سے نہیں بنا؟ ہمارے شہروں میں ہندو بھی رہتے ہیں، ہمارے شہر میں عیسائی بھی رہتے ہیں. ہم ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں، ان کے دکھ درد میں بھی شریک ہوتے ہیں. جبکہ وہ ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں، ہم انہیں کافر بھی سمجھتے ہیں، وہ کافر ہیں، ہمارے نبی کے امتی نہیں ہیں. لیکن اس سب کچھ کے باوجود ان کے ساتھ پھڈا فساد نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کافر ہیں اور یہ زندیق ہیں. ایک بندہ اگر گوشت بیچے کتے کا اور لیبل لگائے بکرے کا، اور دوسرا بندہ گوشت بیچے کتے کا اور لیبل بھی لگائے کتے کا، اب ان دونوں میں سے کس سے زیادہ خطرہ ہے؟ اس بندے سے زیادہ خطرہ ہے جو گوشت تو کتے کا بیچے اور لیبل بکرے کا لگائے. ان کے عقائد و نظریات وہ دین اسلام کے خلاف ہیں. قادیانی، ان سے سوشل بائیکاٹ کا ہونا یہ ایمان کا تقاضا ہے. ان سے آپ عیسائی سے کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے، آپ سکھ سے کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے، آپ ہندو سے کاروبار کرتے ہیں وہ جائز ہے شریعت میں، لیکن قادیانی سے کاروبار کرنا یہ شریعت میں حرام ہے. اور آج ہمارے ہاں، یہ میں آپ کو پہلی مبارک دے رہا ہوں، آج نماز ظہر میں ہماری مسجد، چونکہ جامعہ الکرامت یہ مین ہیڈ سلیمان کی روڈ، مین روڈ پر ہے، تو آج ہمارے سارے مکینک، ڈینٹر، پینٹر اور جتنے بھی دکاندار اور جتنے بڑے بڑے دکانوں والے، سپیر پارٹس والے،
یہ سب نے نماز آج ظہر کی جامع الکرامت میں ادا کی، اور سب نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی قادیانی کی گاڑی ٹھیک نہیں کریں گے، کسی مرزئی کی گاڑی پینٹ نہیں کریں گے، الیکٹریشین اس کا کام نہیں کرے گا، اور کسی سطح پر بھی ہم ان کے ساتھ کوئی معاملات نہیں رکھیں گے، سپیئر پارٹ والا موبائل نہیں دے گا، جو بندہ جو کاروبار کر رہا ہے وہ اپنی دکان پر بھی لکھ کر لگائے گا، اور عمل سے بھی یہ ثابت کرے گا کہ ہم لڑیں گے نہیں، جھگڑیں گے نہیں، تشدد نہیں کریں گے، قتل و قتال نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، ہم یہ کام کریں گے کہ ہم ان کے ساتھ اپنا سماجی بائیکاٹ رکھیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا قدم ہے جو آج جامع الکرامت سے شروع ہوا، اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ کل غلہ منڈی میں اور اسی طرح انجمن تاجران سے بھی ہم یہ اپیل کریں گے۔ اور جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہفتہ پہلے رحیم یار خان سے 10 افراد مسلمان ہوئے، میں نے ان کا پورا وہ انٹرویو سنا، تو ان سے ایک صحافی نے سوال کیا، ناظرین اکرام اگر آج کچھ وقت زیادہ بھی ہو جائے تو اپنے نبی کے لیے یہ وقت دیں۔ تو ان کے جب ہم نے انٹرویو سنے تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کسی عالم صاحب کے علم سے متاثر ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کسی کتاب سے متاثر ہو کر؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو کس چیز نے آپ کو مسلمان ہونے پر مجبور کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے علاقے کے لوگوں نے ہمارے ساتھ لین دین اور کاروبار اور معاملات ختم کر دیے، ہم یہ بات سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں حویلی لکھا کے قرب و جوار میں ان سادہ لوگ مسلمانوں کے نام یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو اپنی ایک ایکڑ زمین کے لیے، ایک مٹھ پٹھیاں واسطے، ایک پنڈ توڑی واسطے، چھوٹے موٹے مفادات کے لیے اپنے نبی سے دھوکہ کرتے ہیں، وہ شفاعت کا عقیدہ بھی رکھتے ہیں، اور پھر سرکار دو عالم وسلم کے دشمن کے ساتھ یہ ساز باز بھی کرتے ہیں۔ ہم نے یہ 3 SP میں دیکھا، لوگ کہتے ہیں جی وہ دوائی مفت دندہ ہے۔ وہ اللہ کے بندو، ایک طرف نبی کی رحمت ہے اور تم دوائی کی ایک پڑیا کی خاطر اپنے نبی سے ناتا توڑ رہے ہو۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے تھے جب بھی کوئی بندہ مومن مسلمان امتی کسی قادیانی سے مصافحہ کرتا ہے، اس سے معاملہ کرتا ہے، تو گنبد خضرا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ پہنچتا ہے۔ یہ کیسا امتی ہے اپنے نبی کو دکھ پہنچاتا ہے؟ تو میں اس حوالے سے ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہمارے ملکی حالات ہیں، ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جو اس وقت حالات ہیں ملک کے، لا اینڈ آرڈر کے مسائل ہیں، تو ہمارے علاقے میں جو قادیانی ہیں وہ ایسے کومنٹ کر رہے ہیں جس سے مسلمانوں میں اشتعال آئے۔ تو میں ارباب حل و اقتدار سے بھی مطالبہ کر چکا ہوں کہ وہ اس چیز کا نوٹس لیں، یہ لوگوں کو مشتعل کر کے اور ہنگامہ آرائی کروا کے لوگوں کو کسی نیا رخ دینا چاہتے ہیں، اور پاکستان، اسلام اور اسٹیٹ کی بدنامی چاہتے ہیں، اور اس لیے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ رہی بات عوام سے، تو عوام کو چاہیے کہ وہ مرزیوں کو کوئی فرقہ نہ سمجھیں، یہ اسلام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، ایک مذہب ہے جس کا اسلام سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ضروری ہے، ویسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہے، نہ آپ کے بعد کوئی ایسا نبی آئے گا یا کوئی ایسا مجتہد جو بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے، ایسا کوئی عنوان نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، بلکہ یہاں تک امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سچا مسلمان مومن ہو لیکن کسی بندے سے دلیل مانگ لے کہ تمہارے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے یا فلاں بندے کے نبی ہونے کی دلیل کیا ہے، باوجود اس کے کہ یہ مسلمان سچا تھا، تو دلیل مانگنے کی وجہ سے یہ بندہ کافر ہو جائے گا، اسے تجدید ایمان کرنا پڑے گی۔ ہمیں سرکار کے بعد کسی دلیل کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے ہمارے نبی کافی ہیں، ہمارے لیے ہمارا سب کچھ ہمارے نبی ہیں، اور ہم اپنے نبی کے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز میں حضرت علامہ قاری محمد ندیم سرور معاویہ صاحب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت اور اکملیت کے حوالہ سے گفتگو فرما رہے تھے۔ تو میں تو بس یہی کہوں گا کہ بعد از خدا بزرگ
تو ہی قصہ مختصر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے والدین، اس کی اولاد، تمام لوگوں سے محبوب ترین نہ ہو جاؤں. بخاری شریف میں آپ کا یہ فرمان عالی شان ہے. تو میں آج کے پروگرام کے حوالے سے اپنے میزبان جناب مہمان ہمارے قاری ندیم سرور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. قاری صاحب نے ایک کریڈٹ ان کو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ واقعہ ہی چیئرمین متحدہ امن فورم پاکستان کے عہدے پر فائز ہیں، اور یہ صحیح معنوں میں جو ہے اس کے ساتھ یہ انصاف بھی کر رہے ہیں. ادھر ہمارے لوکل سیٹ اپ میں انہوں نے ہمارے مسل کی بنیادوں پر جو ہے، مسل کے اہل سنت ہو، مسل کے دیوبند ہو، مسل کے اہل حدیث ہو، کوئی فرق نہیں ہے، سب اکٹھے ہیں اور سب کو یہ اکٹھے لے کر جو ہے وہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے. تو میں قبلہ سے دعا کروں گا، دعا کے لیے درخواست کروں گا کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو حالات ہیں ان کے امن و امان کی بحالی کے لیے، اور کرونا کے لیے یہ جو مرض موذی آیا ہوا ہے اور جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، ہاسپٹلز میں بیمار پڑے، ان کے لیے دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ رحم و کرم فرما. اے الہ العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. اللہ یہ رمضان ہے جو ایام باقی ہیں خشوع خضوع کے ساتھ یا اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اس وقت جو وطن عزیز میں انتشار ہے، خلفشار ہے، اللہ اسے امن میں تبدیل فرما. اے الہ العالمین کوئی شک نہیں تاجدار ختم نبوت و رسالت اور خصوصاً مسئلہ نموس رسالت، اے الہ العالمین یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے. اس سے بہتر اور کوئی مشن نہیں. اے اللہ ہمیں اس مشن کو تشدد سے پاک رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین اس میں جو شرارتی عناصر، یہ جو مذہب اور مذہبی طبقات کے متعلق غلط تاثر دینا چاہتے ہیں، یا اللہ انہیں ان کے عزائم میں ناکام فرما. اے اللہ ہمارے وطن کو امن کا گہوارہ بنا. ہماری سیکورٹی فورسز، ہمارے پولیس، ہماری فوج، ہمارے ادارے، یا اللہ جو بھی وطن عزیز کی امن و امان کے لیے کام کر رہے ہیں، اے الہ العالمین، اور جتنے طبقات، جتنے مسالک، جتنی جماعتیں اے الہ العالمین اس مشن پہ کام کر رہی ہیں، اپنی مدد اور نصرت ان کے ساتھ شامل حال فرما. اے الہ العالمین، اے احکم الحاکمین، ہر قسم کی شرارت اور ہر قسم کے انتشار سے یا اللہ امت کو محفوظ فرما. جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. اس کرونا میں ہمارے ساتھی مولانا شکیل الرحمان قاسمی صاحب کا ان کا انتقال ہوا، اس طرح اور جتنے لوگ جو وصال کر گئے، یا اللہ سب کی بخشش اور مغفرت فرما. الہ العالمین احکم الحاکمین، اس وبائی مرض کو سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اور آپ کے فیضان اور آپ کے طفیل اور آپ کے نام مبارک کی برکت سے، آپ کے وسیلہ اور آپ کے واسطے سے یا اللہ اس وبا کو رحمت میں تبدیل فرما اور برکت میں تبدیل فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. ناظرین، اپنے میزبان محمد احمد ساجد کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالیٰ کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے.